پارٹ 20 بے چینی، دباؤ اور پریشانی، انگزائٹی، ڈپریشن اینڈ اسٹریس۔ کبھی آدمی لمبی داڑھی رکھتا، سر کے بال بڑھاتا ہے اور کبھی چلے کاٹتا، وظیفے کرتا ہے۔ سب علم کی کمی کا شاخسانہ ہے۔ نفس بے چین یعنی اینکشس تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہی ٹھیک کر سکتی ہے۔ کوئی انسان کسی دوسرے شخص کی نفسیات کا علاج نہیں کر سکتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد ہی سے دل تسکین پاتے ہیں۔ الرعد 28۔ اگر کسی کو انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے تو اسے چاہیے کہ اس کتاب کو پڑھے، اسے مکمل پڑھے۔ اللہ کے فضل سے اسے پتہ چل جائے گا کہ وہ کیسے ٹھیک ہوگا، کب ٹھیک ہوگا۔ انگزائٹی اور ڈپریشن والوں کے لیے، حساس جذباتی لوگوں کے لیے، سوال کا جواب ڈھونڈنے والوں کے لیے، تلاش کرنے والوں کے لیے اس کتاب کا ایک ایک صفحہ انشاءاللہ تریاک ہوگا، اکسیر کا درجہ رکھے گا۔ نفسیاتی خلجان یعنی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر نفس کی ایک ایسی بنیادی جبلت ہے جو بہت گہرائی تک اس کی جڑوں میں پیوست ہے۔ نفس کی حرکات یعنی ایکٹیویٹیز ساری کی ساری خود پر مرکوز ہیں، یعنی سیلف سینٹرڈ ہوتی ہیں۔ ڈپریشن کا مریض اگر اپنا مشاہدہ کرے تو بخوبی دیکھ سکتا ہے کہ وہ اپنی چھوٹی سی دنیا کے محدود تر زاویہ نظر سے دیکھنے پر مجبور ہے۔ میری خوشیاں، میری بیماری، میری تکالیف، میرا ڈپریشن۔ یہ حد سے بڑھی ہوئی خود غرضانہ نفسیات کی حرکت یعنی سیلفش ایکٹیویٹی ہے، جو یوں تو ہر نفس میں بدرجہ اتم موجود ہے، مگر ڈپریشن کی صورت میں یہ زندگی کے تمام درجات پر اپنا تسلط قائم کر لیتی ہے۔ اس لیے نفس ہی تمام تر ذہنی خلجان کا یعنی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا ذمہ دار ہے۔ وجہ باہر نہیں اندر ہے۔ دنیا اس کی ذمہ دار نہیں ہے، اس کے ذمہ دار میں یعنی می ہے، نفس یعنی سیلف ہے، انا یعنی ایگو ہے۔ زندگی کی طرف بہت زیادہ انا پرست رویہ یعنی ایگوسٹک ایٹیٹیوڈ، اپنی ذات کی طرف بے پناہ جھکاؤ، اپنی خواہشات کو ہر حد تک جا کر پورا کرنے کی دھن۔ اگر غربت ہے تو اچھی کوشش کرنے کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی بجائے غربت سے جنگ اور ہر وقت اپنے حالات پر بے بسی کی حالت میں افسوس کرنا، زندگی کے ساتھ انا پرست رویہ رکھنا ہے۔ یہ ایسی زندگی گزارنا ہے جس کا دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر کچھ ہے بھی تو صرف اپنے مفاد، اپنی دلچسپی یعنی سیلف انٹرسٹ کے حوالے سے ہے، یا پھر اپنی مجبوری کے لیے ہے۔ خود پر غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کسی خوشی یعنی شادی، دولت، اولاد، صحت کا بے پناہ پیچھا یعنی چیز، اور اس کے لیے بے حد محنت صرف اس لیے کرنا کہ اس خوشی کے حصول کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، سب مل جائے گا۔ یہ زندگی کے ساتھ اچھے تعلق نہیں بلکہ خود غرضانہ تعلق کی نشانی ہے۔ اسی رویے سے ڈپریشن کی علامات جنم لیتی ہیں۔ یہ نفسیات دان، سائیکولوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے بس کی بات نہیں کہ اس بات کو سمجھ سکے کہ بذات خود نفس ہی اس بحرانی کیفیت کی شروعات کا ذمہ دار ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ نفسیات دان یہ سمجھتا ہے کہ سیشنز اور ادویات کے ذریعے اگر کسی نہ کسی طرح مریض کو دوبارہ سے منظم یعنی ری آرگنائز کر دیا جائے تو وہ پھر سے دوسرے لوگوں کے ساتھ پہلے جیسی نہ صحیح مگر کافی حد تک بہتر زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اصل معاملے کو نہ صرف دیکھا ہی نہیں گیا بلکہ الٹا اسے دبا دیا گیا ہے۔ ترغیب یعنی سجیشنز، سیشنز اور اینٹی ڈپریسنٹ کے ذریعے وقتی ریلیف حاصل کر لیا گیا ہے، مگر یہ ایسے ہے جیسے درخت کاٹ دیا ہے، جڑ ویسے کی ویسی ہے، دوبارہ پھوٹے گی اور اب کی بار نئی طرح کی شاخیں، کونپلیں دکھائی دیں گی۔ کسی کے نفس کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو اس نفس یعنی سیلف کو علم دینا پڑے گا، ایجوکیٹ کرنا ہوگا، اور یہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ ہے جسے اللہ نے نفس کا علم بخشا ہے۔ وہ اسپیشلسٹ ہے اس کام کا، اور اس کے سوا یہ کسی اور سے کبھی نہ ہوگا۔ نفس اکیلا خود کو ٹھیک نہیں کر سکتا، اس کی فطرت ہی اضطراب، انتشار ہے، ڈس آرڈر ہے۔ یہ اپنے آپ کو خود اکیلا آرڈر میں کبھی نہیں لا سکتا۔
نفس کا علم صرف نفسیات یعنی سائیکولوجی نہیں ہے، یہ صرف ایک حصہ ہے، یہ آدھا جسم ہے۔ اللہ کے بغیر، قرآن کے بغیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر، اللہ کی یاد کے بغیر نفس میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی جس سے یہ حاصل شدہ علم کو خود پر نافذ یعنی اپلائی کر سکے۔ اسے اپنے علاج کے لیے سرنڈر ہونا پڑتا ہے، اطاعت کرنی پڑتی ہے۔ سرنڈر موڈ وہ بے ہوشی یعنی اینستھیزیا ہے جس کے بغیر یہ خود کو کبھی آپریٹ نہیں کر سکتا۔ جو نفس اللہ سے دور ہے، اپنے خالق سے، اپنے کریٹر سے غافل ہے یعنی ان اویئر ہے، اس کا کام ہی اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اور دوسروں کے لیے انتشار، بد نظمی پیدا کرنا ہے، ڈس آرڈر بڑھانا ہے، فساد کرنا ہے۔ لوگوں کا اس موضوع پر ایک عجیب چلن ہے، ایک فریب خوردہ زاویہ نظر ہے یعنی ڈسیپٹیو پوائنٹ آف ویو ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہی تو زندگی ہے، یہ تو سب کے ساتھ ہوتا چلا آ رہا ہے، اسے برداشت کرنا، سہ جانا اور آگے بڑھ جانا ہی حل ہے۔ وی آر میڈ سو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ صرف خود فریبی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ کیا یہ انسان کا مقدر ہے کہ ہر وقت جسمانی اور نفسیاتی اذیت یعنی کانسٹنٹ ایگنی، ہمیشہ کے تضاد یعنی کنفلکٹ اور دکھ یعنی سورو میں زندہ رہے؟ نہیں، ایسا کوئی جرم آدم نے نہیں کیا تھا کہ خدا اس کی نسل کو اتنے بدترین ٹارچر سے گزارتا۔ خدا ایسا نہیں ہے، وہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ ہم ہیں، ہمارے نفوس ہیں جنہوں نے نفرت کی آگ سے اس دنیا کو جہنم بنا کر رکھ دیا ہے۔ انسان ایسا ہی ہے، اس کی فطرت ہی ظالم یعنی وائلنٹ اور جاہل یعنی ایروگنٹ ہے۔ جو جذباتی اور حساس نہیں، وہ کامیابی سے چھپ جانے میں کچھ دیر کامیاب ہو جاتا ہے مگر ہمیشہ نہیں، ہرگز نہیں۔ درد جھیلنا یعنی سفر کرنا، پریشان ہونا، نفسیاتی عوارض میں مبتلا رہنا، خود سے جڑے ہوئے اپنے سے کمزور لوگوں کو اپنی نفسیاتی حالت کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور کرنا اور خود سے طاقتور لوگوں کی نفسیات سے مطابقت پیدا کر کے جینے پر خود کو مجبور کرنا، یہ سب ہمیں کس نے سکھا دیا؟ کیا اللہ نے؟ کیا اسلام نے؟ ہرگز نہیں۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ معاشرہ، کلچر یا سوسائٹی کچھ بھی کہہ لیں، اسے وجود میں لانے کی طاقت صرف آسمانی مذہب میں ہوتی ہے۔ معاشرہ ہمیشہ کسی سچے مذہب سے وجود میں آتا ہے۔ مذہب معاشرے کو پیدا کرتا ہے، یہ خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا۔ نفس منظم اور مربوط یعنی آرگنائز نہیں ہوتا، اس لیے نسل انسان بھی آرگنائز نہیں ہو سکتی۔ یہ تو اللہ ہے جو آسمان سے کتاب اتارتا ہے، مذہب بناتا ہے اور مذہب سے معاشرے کو پیدا کرتا ہے یعنی آرگنائز کرتا ہے۔ پھر یہ معاشرہ اسی مذہب کو، اسی کتاب کو جس نے اسے جنم دیا بدل ڈالتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے۔